سائنس اور روحانیت، مصنف حضرت زاہد خان علیہ السلام۔ روحانیت اور مذاہب ایک پھلدار درخت کی مانند ہیں۔ روحانیت مذہب کا پھل ہے اور روحانی دنیا میں مشاہدہ اور تجربات کرنے کے قابل ہے۔ مذہب اپنے آپ میں اندھا ہے۔ اگر آپ اس کی سطح پر رہیں اور اس سے آگے ترقی نہ کریں تو آپ کو اندھی عقیدت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ مذہبی طریقوں کو چھوڑ کر ہر مذہب صرف موت کے بعد کی زندگی میں ایک بہتر مقام کی امید دیتا ہے۔ روحانیت اور سائنس متوازی طور پر، براہ راست یا بالواسطہ طور پر خالق کی تلاش کرتے ہیں۔ سائنس دریافت کرتی ہے کہ چیزیں کیسے تخلیق ہوئیں اور روحانیت اس بات کا جواب دیتی ہے کہ خالق کیوں وجود میں آیا۔ یہ کتاب ایک ہی وقت میں انسانی دماغ اور دل کو سمجھنے میں مدد دے گی۔ اگر یہ دونوں ترقی کرتے ہیں تو وہ ایک مقام پر ملتے ہیں جو انسان کی اعلیٰ روحانی ترقی کا باعث بنتا ہے۔ معزز قارئین، اگر اس کتاب کا مواد اسے پڑھ کر آپ کو چھو جائے، پھر یہ آپ کو خدا کے دل کے قریب لے جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو اس زمین پر خدا کی دنیا قائم کرنے میں میری مدد کرنے کی ترغیب ملے گی۔ ایک امکان یہ ہے کہ آپ عطیہ سے اس کام میں تعاون کریں۔ اس طرح یہ کتاب دوسرے انسانوں کو بھی مفت دی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایسے لوگوں کی تلاش ہے جو ان کتابوں کو تقسیم کرنے میں میری مدد کریں۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے شکر گزار ہوں جو مجھے دیا جا سکتا ہے۔ میرے روحانی سفر کے دوران ایک موقع پر ہمارے آسمانی والدین نے مجھ سے کہا، تمام کتابیں جو تم نے میرے نام پر لکھی ہیں وہ میری کتابیں ہیں۔ جو کوئی بھی حال میں یا مستقبل میں مواد کو تبدیل کرتا ہے، خواہ وہ صرف ایک حصہ ہو، ہٹانے، تبدیل کرنے یا شامل کرنے سے، سچائی اور محبت کے درخت سے الگ ہو جائے گا۔ نوٹ: موجودہ دور یا مستقبل میں کوئی بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ایک خاتون یا مرد نبی ہے جس کا خدا کے ساتھ زندہ تعلق ہے، وہ بہتر اظہار کر سکتا ہے یا خدا کے انکشافات یا الفاظ کے مواد کو دوسری کتابوں میں اپنے نام سے بیان کر سکتا ہے، لیکن حضرت زاہد علیہ السلام کی کتابوں میں آیات الہی کے مواد یا الفاظ کو تبدیل کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ پہلا باب، دماغ کا مرحلہ، اسٹیج آف مائنڈ۔ جب ہم روحانی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم اصل میں دل کی زندگی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی روح کے ساتھ روحانی زندگی گزارتے ہیں جو روحانی دنیا میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہتی ہے۔ روحانی زندگی کی بنیادی حقیقت یہ ہے کہ روح اور دل لازم و ملزوم ہیں۔ آپ ان کا موازنہ ایک ہی سکے کے دو رخوں سے بھی کر سکتے ہیں۔ جب بنی نوع انسان اپنے اصل مرحلے سے گزر کر غلط سمت میں چل پڑا تو اس نے انسانی روح اور قلب کی نشوونما کا دروازہ بند کر دیا۔
نتیجے کے طور پر لوگ لفظی طور پر کہیں تو غلط گھوڑے پر شرط لگاتے ہیں، یعنی دماغ کا مرحلہ۔ تاہم دماغ بہت آہستہ کام کرتا ہے، یہ دریافت کرتا ہے کہ چیزیں اس دنیا میں کیسے کام کرتی ہیں، لیکن یہ ان سوالات کے جوابات نہیں دیتا، جیسے کہ کیا کوئی ابتدا ہے، اور اگر ہے تو ہماری زندگی کی تخلیق کا محرک یا وجہ کیا تھی، یا یہ آغاز ہمارے ذریعے کون سا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ دماغ بیرونی کائنات یا یوں کہہ لیں ظاہری کائنات میں اڑنے والے راکٹ کی طرح ہے۔ یہ پہلے سے موجود چیزوں کی تفصیل سے تلاش اور تحقیق کرتا ہے، یعنی نتیجہ یا مصنوع۔ جب سائنسدان اپنی تحقیق میں کوئی نئی چیز دریافت کرتے ہیں، یعنی وہ چیز جو تخلیق میں پہلے ان کے لیے نامعلوم تھی، تو وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی دریافت سے کوئی نئی چیز پیدا نہیں ہوئی۔ زیادہ سے زیادہ وہ ایسی تفصیلات کو سمجھ سکتے ہیں جو انہیں کچھ چیزوں کی وضاحت کرنے میں بہتر طور پر مدد کرے۔ تخلیق بذات خود ایک اہم چیز ہے، یہ ایک حقیقت ہے اور خواب کے مرحلے سے پیدا نہیں ہوتی۔ بہت پہلے اصل وجہ، جسے خدا یا سپریم ہستی بھی کہا جاتا ہے، اس تخلیق کو اور ہمیں وجود میں لایا۔ وہ جانتا ہے ہر تفصیل، ہر نظام اور اس تخلیق میں سب کچھ کیسے کام کرتا ہے۔ اس معاملے میں کوئی نئی چیز نہیں جو سائنسدانوں نے دریافت کی ہو اور وہ اس مخلوق کے خالق کو حیران کر دے۔ خدا آغاز کو زیادہ گہرائی سے اور بھی پیچیدہ حقائق کی وضاحت کر سکتا ہے۔ اس کی سائنسی کامیابیاں سائنس کے تصور سے کہیں زیادہ ہیں۔ خدا نے تاہم ہمیں سائنسدان بننے کے لیے نہیں بنایا جو صرف اس تخلیق کے کیسے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس نے ہمیں اس لیے نہیں بنایا کہ ہم اپنے ذہن کی پیروی کریں اور CIA یا KGB کے جاسوسوں کی طرح ہر چیز کی تلاش کریں اور ابتدا کی ضرورت کو ختم کر دیں۔ جب تک ہم زندگی کے صرف ظاہری پہلو کی پیروی کرتے ہیں، ہم ظاہری زندگی کی بیرونی ضروریات سے زیادہ کچھ نہیں دریافت کر سکیں گے۔ ہم لوگ ہمیشہ بھٹکے ہوئے اور خدا تک پہنچنے سے قاصر رہیں گے۔ ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ چیزیں ہمیں کیوں دی گئیں اور اس اصل وجہ کے ساتھ زندگی کے مقصد میں کیسے شرکت کی جائے۔ یہ غلط گھوڑا دماغ کا مرحلہ جس پر ہم نے زین ڈالی ہے، ایک بہت ہی خاص خوبی ہے۔ یہ وقفہ نہیں لیتا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو امن تلاش کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہمارا دماغ اپنی پسند کی ہر چیز میں بہت حساس ہے اور اسے ہمیشہ گہری وجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ایسا نہیں ہوتا کہ وہ وضاحتیں اور تفصیلات حاصل کر سکے تو یہ مزید الجھ جاتا ہے اور راستے کی پیروی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں صحیح تفہیم نہیں ہے۔ ہم غلط گھوڑے پر شرط لگاتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں جب یہ ڈھیلی لگام کے ساتھ تیز رفتاری سے بھاگتا ہے۔ یہ آزاد ہو جاتا ہے اور سرحد کے طور پر کسی کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ وہ اب اس کے لیے موجود نہیں ہے۔ اب مرکزی کردار میں
مرکزی کردار میں ایک ماسٹر مائنڈ کے طور پر اس کی آمرانہ فطرت مزید اجاگر ہوتی ہے۔ یہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ زندگی کی بہت سی توقعات جو محبت سے گہرے طور پر جڑی ہوتی ہیں دبا دیتا ہے، یہاں تک کہ سیدھا مار دیا جاتا ہے۔ یہ گھوڑا اپنے سوار کو انچاہی سمت میں لے جا سکتا ہے جہاں وہ نہیں ہونا چاہتا۔ ہماری مختصر زندگی میں ہماری عقل ایک بھانور کو جنم دیتی ہے جو ہر چیز کو نیچے کھینچتی ہے اور جس سے ہمارے لیے کوئی فرار نہیں۔ آخرکار یہ گھوڑا زمین پر ہماری محدود زندگی برباد کر دے گا اور ہمیں ایک الگ تھلگ قبرستان میں دفن کر دے گا۔ اس کے بعد یہ صرف اگلے شکار کے طور پر نئی نسل کی طرف دیکھتا ہے۔ ہمارے ذہن کے مراحل کے متعدد چہرے ہیں۔ یہ ہمیشہ اپنے شکار کا شکار کر کے صورتحال کے مطابق ایک نیا چہرہ لیتا ہے۔ اس کی شدید خواہش دل و روح پر راج کرنا ہے۔ یہ صرف اتنی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ایک بار دل اور روح اس کے سبجیکٹ بن جائیں گے، وہ ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تاکہ اس قیاس شدہ گھوڑے کو اس کی جگہ پر رکھا جائے، لگام کو سخت کیا جائے اور اس کے سوار بن جائیں جو بالآخر سمت کا تعین کرتے ہیں۔ پھر ذہن کے مرحلے کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ اسے پیش کریں، پیروی کریں اور غیر جانبدار رہیں۔ اب اسے اپنے دائرے کی حدود پار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر کام کرنا پڑتا ہے۔ اسے ایک بار اور ہمیشہ کے لیے دل اور روح کو مسخر کر کے روحانی زندگی میں ایک آمر کے طور پر مداخلت کرنا بند کر دینا چاہیے۔ ماضی کی انسانی تاریخ میں دماغ کا مرحلہ، دی اسٹیج آف مائنڈ ان دا پاسٹ ہیومن ہسٹری۔ انسانی تاریخ کے ہر تاریخ دور میں ہم نے اس گھوڑے کی مختلف فطرت کو دیکھا ہے۔ یہ مالک بن کر ظاہری چیزوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے سب سے اوپر رہنا پسند کرتا ہے۔ اس دنیا پر حکمرانی کرتے ہوئے یہ کسی حد کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ اپنے اہداف کی تکمیل اور راستے میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے احساسات کے بغیر سرد قاتل کی طرح کام کرتا ہے۔ انسانی تاریخ کے بالکل آغاز میں اس نے پہلی بار قابیل کے طور پر اپنا چہرہ دکھایا۔ قابیل نے اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کر دیا، جو اپنے پورے دل سے روحانی راستے پر چلنے کی گہری خواہش رکھتا تھا۔ قابیل جو کچھ حابیل کا تھا، اس کی بیوی، اس کی زمین اور اس کی ملکیت کی ہر چیز پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال اس گھوڑے کو دل کی زندگی سے بیزاری ہے۔ انسانی تاریخ کے تاریک دور کی درج ذیل مثالوں سے اس بات کا واضح کرنا مقصود ہے۔ نوح کی زندگی کے دوران دماغ کے مرحلے نے معاشرے میں بدترین ماحول پیدا کیا، سوائے 8 لوگوں کے جن کے پاس روحانی زندگی کی پیروی کرنے کا دل تھا اور وہ نوح کے قوس میں داخل ہو سکتے تھے۔ باقی سبھی اس کا شکار ہو گئے۔ یہ غلط گھوڑا سپہ سالار کے طور پر ظاہر ہوا۔ اس نے وحشیانہ دور پیدا کیا۔ جنگجوؤں اور وحشیوں کی فطرت ایک جیسی ہے، یہاں تک کہ اس نے مافیا کی طرح
کی دنیا بنانے سے بھی دریغ نہیں کیا، جہاں ہر ایک کو مسلسل خوف کے عالم میں جینا پڑتا ہے۔ یہ غلط گھوڑا کسی نظام، قانون یا اصول کا احترام نہیں کرتا۔ اقتدار کے راستے میں یہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو اپنے کھروں کے نیچے دفن کر دیتا ہے۔ تاریخ کے تمام تاریک ادوار میں اس نے سچائی کا اپنا ایک شیطانی نظام بنایا، کیونکہ وہ اس روحانی سچائی کو ختم کرنا چاہتا تھا جو انسانی دل اور روح کے اندر روشنی ڈال سکتا ہے۔ بادشاہی نظام میں دماغ کے مرحلے نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اقلیت ہونے کے ناطے اس کی خواہش تھی کہ وہ پرتشدد طاقت سے اکثریت پر حکومت کرے اور اس دنیا کے کئی حصوں میں انسانوں کو اپنا غلام بنائے۔ کسی اور وقت اس نے سفید فام لوگوں کے ذریعے کام کیا، جنہوں نے سیاہ فام لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ اس کا خیال تھا کہ سفید فام نسل برتر ہے اور دوسرے تمام رنگوں والوں کو غلام بن کر اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ ایک برا وقت تھا جب طبقاتی نظام وجود میں آیا۔ سب سے پہلے دماغ کا یہ مرحلہ کیتھولک چرچ میں ظاہر ہوا اور اس نے روحانی زندگی پر اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے لیا، یہاں تک کہ اس نے عام لوگوں سے بائبل کو اپنی زبان میں پڑھنے یا اس کی تشریح کرنے کا حق بھی چھین لیا۔ اس نے صلیبی جنگوں کے زمانے میں اپنا اثر دکھایا، جہاں لوگوں کو زبردستی عیسائی بننے پر مجبور کیا گیا۔ اس سے بے پناہ خون ریزی ہوئی۔ اس نے زندگی کے روحانی پہلوؤں کی قدر کو یکسر انکار کر کے اشتراکی نظریے میں اپنا بہترین مظاہرہ کیا۔ اشتراکی نظام نے مساوی حقوق پر زور دیا۔ ہر ایک کو کام، کپڑے، مکان یا رہنے کی جگہ ملنی چاہیے۔ اس نظام میں بہت سے تاریک عناصر تھے جن کے ذریعے وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ دنیا پر حکومت کرنا چاہتا تھا۔ ظاہری طور پر اشتراکی نظام کچھ اچھی چیز کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن پردے کے پیچھے یہ جاسوسی نظام بنانا چاہتا تھا تاکہ لوگوں کی آزادی کو مکمل طور پر چھین لیا جا سکے۔ ایسے نظام میں کوئی نہیں جانتا کہ کون ہے اور کس پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ لوگ اپنے خاندان میں بھی آزادانہ بات چیت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ حکومت کا جاسوس کون ہے۔ اس نظام نے پوری آزادی، اعتماد، محبت کی اندرونی قدر اور خاندانی نظام کو چھین لیا۔ کمیونسٹ نظریہ روحانی زندگی کے خلاف ایک سرد خونی قاتل کی طرح کام کرتا ہے، جو اپنے 5 بنیادی مقالوں کو بلا روک ٹوک تھامے رکھتا ہے۔ پہلا یہ کہ یہ نظریہ خدا کو نہیں مانتا۔ دوسرا، یہ انکار کرتا ہے کہ انسانوں میں روح ہے۔ تیسرا، یہ یقین نہیں رکھتا کہ روحانی زندگی موت کے بعد شروع ہوگی۔ چوتھا، یہ مانتا ہے کہ انسان ظاہری حالات یا ان کے ماحول کی پیداوار ہیں۔ آخر میں کمیونسٹ اس نظریے کے قائل ہیں کہ کائنات حادثاتی طور پر وجود میں آئی ہے۔ ان 5 اصولوں پر عمل کر کے آپ زندگی کی اندرونی اقدار اور روحانیت کی ضرورت کو مکمل طور پر ختم کر سکتے ہیں۔ باب نمبر 5، ہمارے زمانے میں دماغ کا مرحلہ، The stage of the mind in our time۔ میں اس غلط گھوڑے کے مختلف چہروں کے بارے میں مسلسل بات کر سکتا ہوں، جو بنی نوع انسان پر اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنا چاہتا ہے۔
ایک لمبی کہانی کو مختصر کرنے کے لیے آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ اب ہمارے دور میں دماغ کا مرحلہ۔ یہ گھوڑا ایک حیرت انگیز طور پر ترقی تک پہنچ گیا ہے۔ اگر ہم اپنے سیاستدانوں پر نظر ڈالیں تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ان کا مجسمہ کون بنا۔ حالانکہ یہ جدید نظام پچھلے تمام نظاموں سے بہتر ہے۔ اس نظام میں بہت سے سیاہ سوراخ ہیں، یعنی کہ بلیک ہولز۔ زیادہ تر سیاستدان اپنی اور اپنی پارٹی کی خاطر کام کرتے ہیں۔ سیاستدان اپنے دماغ کو انتہائی چالاکی سے استعمال کر سکتے ہیں، خاص طور پر الیکشن کے وقت۔ جب انہیں عوام کے ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ انہیں کیا بولنا ہے اور انہیں کیا کرنا ہے اور کس بارے میں بات نہیں کرنی ہے۔ وہ اپنے چالاک دماغ کو ہوشیاری اور مشکل طریقے میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ آبادی کی اکثریت کو خوش کرنے کے لیے وعدے کرتے ہیں جو وہ پورے نہیں کرتے۔ سیاستدان لفظی طور پر اپنی پارٹی کے اندر انتخابی حکمت عملی تیار کرتے ہیں جو ان غلطیوں کو روکنے کے لیے یا جو الیکشن ہارنے کے لیے بھی نقصانات کا باعث بن سکتی ہیں۔ وہ انتخابی شکست کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرتے ہیں۔ ایک بار جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ اپنی انتخابی سرگرمیوں کو 4 سال کے لیے ختم کر دیتے ہیں اور اگلے الیکشن کے وقت ان کے ساتھ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ اب ان کے پاس تقریریں کرنے اور اپنے وعدوں اور غلط فہمیوں کو درست کرنے کے لیے کافی وقت ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب وہ تھا۔ اس کے ذریعے وہ عام لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں۔ اکثر اوقات انتخابات کے وقت ہم دنیا بھر کے مختلف حصوں میں یہ آوازیں سن سکتے ہیں، جیسے کہ میں اپنا ووٹ کس کو دوں۔ اکثر اوقات اس دنیا میں سیاستدان اپنے اقتدار میں آنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ زمین پر بہت سے لوگ سیاستدانوں کے بارے میں اپنی رائے رکھتے ہیں کہ وہ سیاسی الفاظ جانتے ہیں اور الیکشن کے وقت وعدے وہ چیز ہیں جو بعد میں کوئی بھی یاد یا اس کے بارے میں بات نہیں کرتا ہے یا اس کے بارے میں معمولی وجوہات کی بنا پر کبھی احساس نہیں ہوگا۔ زیادہ تر رائے دہندگان اس بات پر متفق ہیں کہ سیاستدانوں کے قول و فعل میں بڑا تضاد ہے۔ جب آپ ان کی طرف روحانی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر سیاستدان خود غرض لوگ ہیں۔ ان کا اپنا اور اپنی پارٹی کا مفاد فرنٹ لائن پر رہتا ہے۔ الیکشن کے وقت اور دوران وہ ان کی تشہیر پر زور دیتے ہیں کہ لوگ ان کو ووٹ دیں کیونکہ ان کے ووٹ سے فرق پڑے گا۔ دیکھو وہ کتنے ہوشیار ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ لوگ جو عوام کی آواز سے اقتدار میں آتے ہیں کیا واقعی اپنے سیاسی پیش روؤں سے اتنے مختلف ہیں اور واقعی کچھ بہتر کر سکتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے دور میں سیاستدان الیکشن جیتنے اور ووٹروں کو راضی کرنے کے لیے دوسری پارٹیوں کے خلاف مہم کی ایسی حکمت عملی اور حربے استعمال کرتے ہیں۔ یہ دماغ کے سٹیج کی گرتی ہوئی فطرت کی وجہ سے ہے کہ زیادہ تر وقت یہ متحرک اور مصروف رہتا ہے، اپنے نفس کے مقصد کے لیے ایک چالاک شطرنج کھیلتا ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ زوال فطرت اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے۔ در حقیقت منفی معنوں میں اس کا کمال ہے۔ دماغ کا گرا ہوا مرحلہ بالآخر ایک مشکل اور چالاک نظام بناتا ہے
جسے میں ابلیسی نظام کہتا ہوں۔ ابلیس شیطان بن گیا کیونکہ وہ یہ سمجھ نہیں سکا کہ انسان صرف ان کے دماغ کے استعمال کے لیے نہیں بنائے گئے تھے، بلکہ ان کے اندر شعور، ضمیر، دل، جان اور روح بہت سے قیمتی آلات موجود ہیں۔ ایک بار جب ہم پر مادیت قابو پا لیتی ہے تو ہم اپنے دماغ کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دماغ کی دنیا ہے۔ ایک بار جب ہم اس میں پھنس جاتے ہیں تو یہ ہمیں اس سے باہر نہیں نکلنے دیتا، اور نہ ہی ہم اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس سے آگے ترقی کر سکتے ہیں۔ انسانی وجود کے دو نقطۂ نظر، The two perspectives of human existence۔ اگر ہم انسانی تاریخ کے اتار چڑھاؤ پر نظر ڈالیں تو ہمیں دو نظریات دکھائی دیتے ہیں، ایک ہمارا نقطۂ نظر اور دوسرا ہمارے خالق کا نقطۂ نظر، جسے ہم خدا کہتے ہیں۔ ہمارا نقطۂ نظر یہ آج کے لیے جینا اور اپنے خود ساختہ مقاصد و مفادات تک پہنچنا ہے۔ ہمیں پرواہ نہیں کہ ہم کتنے غلط گھوڑے پر بیٹھے ہیں، ہماری نسلیں کتنی جنگیں اور مصیبتیں اٹھائیں گی، اور ہمارے بچوں کو کتنی تکلیف دہ قیمت ادا کرنی پڑے گی، کتنا خون خرابہ ہوگا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جسے خدا پرستی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اس پہلی وجہ نے بیرونی کائنات کو پیدا کیا، وہ ہمیں کسی مادی مقصد کو نہیں بلکہ روحانی مقصد کو پورا کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ انقلابی، حیران کن اور حیرت انگیز سچائی ہے جو ہمیں سمجھنا ہے۔ جس نے ظاہری کائنات کو پیدا کیا ہم سے بالکل مختلف چیز چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف سے پہلا مقصد مادیت پسندی نہیں ہے، بلکہ اس کی لازوال بنیادوں کے ساتھ آباد ہونا ہے جو روحانی نوعیت کی ہیں اور دل اور روح پر مرکوز ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ اگر دماغ کا یہ مرحلہ غلط سمت میں بہتا ہوا آگے نہ بڑھے تو یہ دل کا موضوع، سبجیکٹ بنتے ہی تمام ابدی روحانی زندگی کو زہر آلود کر سکتا ہے۔ جب تک دماغ کا یہ مرحلہ روحانی زندگی سے آگاہ نہیں ہوتا ہے یہ محدود ہو جاتا ہے اور یہ باطنی روح کو مار سکتا ہے۔ دماغ جو جسم کے نظام سے جڑا ہوا ہے وہ کم سے کم وقت میں اپنا فائدہ دیکھنا چاہتا ہے۔ کل سے بہتر کل۔ اگر یہ نظام جو جسم اور دماغ کو کنٹرول کرتا ہے غالب عنصر بن جائے تو یہ دل اور روح کی زندگی کو قید کر دے گا۔ اس نظام کا احساس وہاں ہوتا ہے جہاں اقلیت اکثریت پر حکومت کرنا پسند کرتی ہے۔ اس کی ایک اچھی مثال آمریت ہے، جہاں چند شخصیات اکثریت پر حکومت کرنا پسند کرتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ جنگی سردار تھا، کمیونسٹ آئیڈیالوجی، کیتھولک نظام یا ہمارے زمانے میں اعلیٰ ترین ملا نظام۔ نوٹ: مغربی قارئین کے لیے جو ملا کے نظام سے ناواقف ہیں، میں اس مقام پر ایران کی مثال دے کر وضاحت کرنا چاہوں گا۔ 1989 میں بادشاہت کے خاتمے کے بعد جمہوری عناصر کے ساتھ ایک نیا آئین متعارف کرایا گیا، جسے تاہم زبردستی غیر منتخب مذہبی اساتذہ کی حکمرانی سے جوڑ دیا گیا۔
جمہوریہ ریاست کا صدر مکمل طور پر اعلیٰ روحانی پیشوا کے ماتحت ہوتا ہے اور اسے ان سے اور نام نہاد گارڈین کونسل کے 12 ارکان سے ہدایات لینی چاہیے۔ اس نظام کو ایران میں اسلامی جمہوریت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے مختلف سیاسی نظام ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہیں کس طرح بلایا جاتا ہے، یہ سب ایک ہی تنے کی شاخیں ہیں، ان کی صرف نشو و نما مختلف ہے۔ انتہائی خشک جمہوری نظام جس میں سیاستدان حکمرانی کرتے ہیں، یہاں سب سے پہلے زور دیا جانا چاہیے کہ جمہوریت جتنی زیادہ ترقی کرے گی، اس معاشرے میں اتنے ہی زیادہ افراد اپنا کردار ادا کریں گے۔ جمہوریت ضمیر و شعور کی زندگی سے بہت دور ہوتی ہے، جو ہمیں روحانی زندگی کے دروازے تک پہنچا سکتی ہے۔ یہاں میرا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت اپنے سیاستدانوں کے ساتھ اس وقت اپنے عروج کو پہنچ سکتی ہے جب ہم اس نظام کو ضمیر اور شعور کی زندگی تک پھیلا دیں۔ صرف یہی زندگی ہمیں روحانی سچائی کی تلاش میں لے جا سکتی ہے۔ اگر جمہوری نظام طویل عرصے تک اپنے پرانے دائرے میں قائم رہے تو یہ روحانی زندگی کی باطنی قدر اور ضرورت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سیکولر یا ملحد معاشرہ تشکیل دے سکتا ہے، جس میں ہمارے دل اور روح کے حقیقی مقصد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ در حقیقت ہمیں دماغ کے اس مرحلے کو چھوڑ دینا چاہیے جو اس وقت نظام جمہوریت میں ظاہر ہوتا ہے، اور ایک عالمی خاندان کی حیثیت سے اگلے درجے تک پہنچنا چاہیے، جسے ضمیر اور شعور کا نظام کہا جاتا ہے۔ یہ نظام جمہوریت کو نئی زندگی اور رنگ دے گا۔ اس سے سیاستدانوں اور ہر فرد کو اندرونی اور بیرونی دونوں پہلوؤں سے اپنی ذمہ داری کا حصہ پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ نظام باطنی سچائی کی تلاش کے لیے ضمیر اور شعور کی بیداری لائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت اور اس کے سیاستدان دماغ کے مرحلے کے خشک صحرا میں مرجھاتے نہیں ہیں، وہ اندرونی وجہ تلاش کریں گے، نہ کہ بیرونی حل تلاش کریں گے، تاکہ سکون میں بسیرا حاصل کیا جا سکے۔ اس مقام پر ضمیر اور شعور کا نظام ہمیں اندرونی حل کی تہ تک پہنچنے اور زیادہ شدت اور گہرائی تک پہنچنے میں مدد دے گا۔ تب ہم ان تمام تنازعات اور مسائل سے نمٹ سکیں گے جنہیں ہم ابھی حل نہیں کر سکتے۔ ان میں مثال کے طور پر اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازعات کے ساتھ ساتھ عیسائیت اور اسلام کے درمیان تنازع بھی شامل ہے۔ اس میں روس اور نیٹو کے الحاق کے ممالک کے درمیان کشیدگی کے نتیجے میں ایٹمی ہتھیاروں اور ایٹم بموں سے پیدا ہونے والا خطرہ بھی شامل ہے، بلکہ یہ بھی کہ تیسری دنیا میں تھرڈ ورلڈ بہت سے لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ حقیقی جمہوریت میں اندرونی اقدار کو لنگر انداز کرنے سے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ضمیر اور شعور کے نئے نظام کے ذریعے، جو کہ حقیقت کی باطنی اقدار سے آگاہی کا نظام ہے، ہم انسانی حقوق کی قدر کو بھی واپس لا سکتے ہیں اور اسلامی دنیا میں خواتین کے حقوق کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں وغیرہ۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دماغی سطح کا سیاسی نظام نااہل ہے اور یہ ہر مسئلے کو ظاہری حل سے تسخیر نہیں کر سکتا۔
موجودہ دور جس میں ہم رہ رہے ہیں مادیت پرستی اور دماغ کا مرحلہ ہے۔ سن 2021 نئے نظام کا آغاز ہوگا، یا یوں کہہ لیں کہ روحانی پہلوؤں کے لیے نظام کے لیے انقلاب۔ یہ جمہوریت کے ساتھ مل جائے گا، دونوں ایک سکے کے دو رخ کی طرح لازم و ملزوم ہوں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں متبادل راستہ اختیار کرنا پڑے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم 2040 سے پہلے اس نئے نظام میں داخل نہ ہو سکیں۔ اس صورت میں دنیا کے بعض حصوں کو ایٹمی جنگ کی تباہی سے بھیانک قیمت چکانی پڑے گی۔ اگر ہم انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ بنی نوع انسان نے اکثر اوقات غلط انتخاب کیا ہے۔ سائنس، سیاست اور جمہوریت دماغ کے مرحلے کا ثمر ہے۔ اگر ہم اس راستے پر چلتے ہیں تو ہم بے مقصد تجربہ کرتے رہیں گے۔ ہم سیدھے راستے سے زیادہ انحراف کرتے ہیں، اور کسی موقع پر جواب ملنے سے پہلے ہی غیر ضروری راستوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ جتنا زیادہ وقت گزرے گا، انسانوں کو اتنے ہی زیادہ نقصانات پہنچیں گے، اور انہیں مزید تکلیف اور اسیری سے گزرنا پڑے گا۔ اب جو باب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے ہم اپنے مقصد کو کیسے تلاش کرتے ہیں۔ How do we find our purpose؟ خدا پرستی کو پہلے آنا چاہیے۔ مجھے انسانیت کو سمجھانا ہے کہ مذاہب فرشتوں کی دنیا سے دیے گئے تھے۔ ان کی تعلیمات ملی جلی اور انسانی افکار سے بھری ہوئی ہیں، جن کی تشکیل ان کی تخلیق کے وقت تعلیم و تربیت سے ہوئی ہے۔ اگر کوئی اس موضوع کے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہے تو وہ میری دوسری کتابیں بھی پڑھ لے۔ خدا پرستی پہلے نمبر پر ہونی چاہیے، لیکن وہ دوسرے نمبر پر آ گئی۔ خدا پرستی کا مطلب یہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں خدا نے بنی نوع انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جن کی روحانی نشوونما اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی کہ وہ خدا کے ساتھ بات چیت کر سکتے۔ ہم انہیں انبیاء کہتے ہیں۔ خدا نے انہیں مختصر ترین طریقہ بتایا کہ کس طرح بنی نوح انسان اپنی لازوال خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنے دکھوں کو ختم کر سکتا ہے۔ کسی نہ کسی طرح بہت سی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے نبی خدا کے منصوبے کو ظاہر نہیں کر سکے۔ دوسری چیزوں کے علاوہ وہ معاشرے کی طرف سے مصدور اور ستائے گئے اور غیر قانونی قرار دیے گئے۔ وہ صرف فرشتہ دنیا کی جانب سے روحانی الہام اور تعلیم کو نسبتاً ظاہر کر سکتے تھے۔ ہمارے موجودہ دور میں بھی خدا نے انسانوں کو تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ وہ سفر کو ختم کرنا چاہتا ہے، یا اسے انسانوں کی اداسی کہہ لیں، تاکہ وہ مختصر ترین راستے سے اپنی منزل پا سکیں۔ آئیے اسے اس طرح سمجھیں کہ اگر میں کہوں کہ میں نہیں جانتا کہ یہ خالق کون ہے، اور میں انسانوں پر اپنی سوچ ظاہر کرتا ہوں، تو میں جھوٹا ہوں گا۔ جب میں بنی نوع انسان سے کہتا ہوں کہ یہ یا وہ حکمت عملی یا وسائل کو مسائل کا حل کرنے کے لیے استعمال کریں، تو میں بھی دماغ کے مرحلے کے بلیک ہول میں گر جاؤں گا۔
میں اس غلط گھوڑے پر بیٹھ کر اپنا انجام دیکھوں گا۔ مجھے سادہ سچائی اور زبان استعمال کرنا ہے۔ میں نے کئی بار خدا کو دیکھا اور ملا۔ میں بنی نوع انسان کو وہ حل بتانے والا ہوں جو خدا نے ان کی خاطر نازل کیا۔ میں نے زندگی کے روحانی پہلوؤں پر عمل کرنے کے لیے شعور اور ضمیر کے نئے نظام کو بیان کیا ہے۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ یہ نظام جمہوریت کو نئی زندگی اور رنگ دے گا۔ اب تک جمہوریت خشک ہے اور صرف سیاہ اور سفید رنگوں کے بغیر تھی۔ سیاستدان بہت زیادہ خشک ہیں، یہاں تک کہ ضمیر اور شعور کا نظام بھی پچھلے نظاموں سے بہت بہتر ہے، لیکن یہ وہ نظام نہیں ہے جہاں ہم خوش رہنے کے لیے آباد ہوں یا جہاں خدا خوش ہو جائے۔ قلب اور روح کا نظام وہ نظام ہے جہاں خدا خوش ہوتا ہے اور بس جانا چاہتا ہے۔ اس نظام میں قلب اور روح آفاقی زندگی کا موضوع سبجیکٹ ہوں گے۔ اس نظام کو زمین پر کافی حد تک وجود میں آنے میں کتنا وقت لگے گا؟ میرے لیے انفرادی طور پر یہ نظام مجھے پہلے ہی اس وقت محسوس ہو چکا تھا جب میں ایک نوجوان تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ انسانیت کو اس نظام میں داخل ہونے میں کتنا وقت لگے گا۔ ادراک کا انحصار خدا کی طرف انسانی دل کی نشوونما پر ہے۔ بہرحال اپنے دماغ کے مرحلے کو استعمال کرتے ہوئے تجربات کے ذریعے اپنی منزل کو تلاش کرنا ایک چیز ہے، اور خدا پرستی کے ذریعے اپنی منزل کو پانا دوسری چیز ہے۔ میں یہاں ایک مثال دینا چاہوں گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم سچائی کی راہ پر چلنا اور اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کیا دوسری طرف زندگی ہے، اور اگر کوئی وجود ہے جو ظاہری اور روحانی کائنات کا سبب ہے۔ اپنے تجربات سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ پہاڑ ہمیں دوسری طرف جانے سے روکتے ہیں۔ ہم پہاڑوں سے سرنگیں بنانے کے لیے بہت محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی سالوں کے بعد ہم دوسری طرف جانے کا راستہ دریافت کر سکتے ہیں، لیکن خدا پرستی اس راز سے پردہ اٹھاتی ہے کہ اس پہاڑ کو ایک سیکنڈ میں کیسے عبور کیا جائے۔ ہمارے اندر ایک خاص چیز چھپی ہوئی ہے جسے ہم روح کہتے ہیں۔ اگر یہ روح خدا کے ساتھ محبت میں زندگی کے مقصد کو پورا کرتی ہے تو اسے روشنی ملے گی۔ اس روشنی کے ذریعے روح پہاڑوں کو بغیر کسی رکاوٹ کے ایک سیکنڈ میں عبور کر سکتی ہے۔ ایک ہی وقت میں یہ روح اوپر سے تخلیق اور پہاڑوں سے لطف اندوز ہو سکتی ہے۔ یہ روح خوشی سے بھر جائے گی کیونکہ اوپر سے دیکھنے کے لیے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میں اس مثال کو وسیع پیمانے پر پھیلاتا ہوں۔ اس دنیا میں والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بغیر کسی پریشانی کے بے فکر زندگی گزاریں۔ کسی بھی صورت وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اپنی آنے والی زندگی میں تکلیف دہ عمل سے گزرتے ہوئے اس کا شکار ہوں۔ تمام والدین اپنے بچوں کے لیے صرف خوشی، مسرت اور بہتری چاہتے ہیں۔ خدا نے بنی نوع انسان کے والدین کے طور پر انسانوں کے اندر بہت سے آلات رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر اس نے انسانی جسم کو دماغ، شعور، ضمیر، دل اور روح دیے ہیں۔ تمام آلات کام کرتے ہیں اور انسانی زندگی میں مختلف مقاصد رکھتے ہیں۔
اسی طرح خدا نے ہمیں ماسٹر کی دی ہے جو ہمارے دل اور جذبات میں چھپی ہوئی ہے۔ ہماری محبت جو ہمارے دل اور ہمارے جذبات سے جڑی ہوئی ہے، نہ صرف انفرادی یا خاندانی سٹیج پر رہنا چاہیے، بلکہ اسے معاشرے، قوم، عالمی سطح پر اور بالآخر خدا تک پہنچانا چاہیے۔ اب ہم اگلے باب میں آ گئے ہیں جس کا نام ہے ہماری روحانی ترقی کا سفر، The Journey of Our Spiritual Development۔ سیدھے الفاظ میں جب جسم دماغ کی پیروی کرتا ہے تو یہ اصولوں کی سڑک بناتا ہے۔ یہ ہمارا سفر شروع کرنے کی بنیاد ہے۔ جس طرح ٹرین پٹڑی پر چلتی ہے، اگلے ترقی کے مرحلے پر ہمارا دماغ شعور کی پیروی کرتا ہے۔ اس صورت میں ہم اپنے سفر کو بیداری کی سطح اور امن کے مرحلے تک بڑھاتے ہیں۔ اس خاص وجہ سے میں اس دوسرے مرحلے کو امن اور بیداری کی سڑک کہتا ہوں۔ تیسرے مرحلے پر جسے اندرونی سچائی اور قدر کا راستہ کہا جاتا ہے، ہمارا شعور ضمیر کی پیروی کرتا ہے۔ چوتھے مرحلے پر جسے محبت کا راستہ کہا جاتا ہے، ضمیر ہمارے دل کی پیروی کرتا ہے۔ اس سڑک پر ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس ضروری سفر پر ہم ظاہری اور روحانی توقعات اور اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر سکتے ہیں۔ پانچویں مرحلے پر جسے ہم آہنگی کی سڑک کہا جاتا ہے، ہمارا دل روح کی پیروی کرتا ہے۔ ہم آخری مرحلے تک پہنچ جائیں گے۔ دل اور روح کے دائرے میں جب ہماری روح خدا کی پیروی کرے گی، وہاں ہم خدا کے ساتھ مل کر آباد ہو سکتے ہیں۔ باقی تمام مراحل پر خدا ہمارے لیے پوشیدہ ہے، لیکن اس دائرے میں خدا ہمارے لیے دن کی روشنی میں مرئی حقیقت بن جاتا ہے، ظاہری۔ اب آپ خدا کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کے مہمان کے طور پر مل سکتے ہیں، آپ رب کے ساتھ رشتہ اور زندہ تعلق رکھ سکتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ۔ یہ کسی کے دل اور روح کی نشوونما پر منحصر ہے۔ اگر کوئی اس موضوع کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے میری پہلی کتاب پڑھنی چاہیے۔ خدا اپنے آپ کو بنی نوع انسان کے سامنے ایک دکھائی دینے والے خدا کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔ God reveals himself to mankind as a visible God۔ اب ہم اگلے باب میں آ گئے ہیں، دل کی آفاقی چابی، The Universal Key of the Heart۔ اب میں دل کی چابی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب کوئی شخص قلب اور روح کے دائرے تک پہنچ سکتا ہے تو اسے خدا سے ملنے کے لیے ابدی زندگی میں سفر کرنے کے لیے کسی اور کنجی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ظاہری اور روحانی کائنات اور جنتوں کا قریب سے ان گنت حصوں کا مشاہدہ، دورہ اور تجربہ کر سکتا ہے۔ وہ واقعی پوری مخلوق سے لطف اندوز ہو سکتا ہے اور خدا کی لازوال محبت میں رہ سکتا ہے۔ بہت سے انبیاء ان پڑھ اور سادہ لوگ تھے۔ وہ زیادہ تر چرواہے یا بڑھئی تھے، لیکن انہیں خدا کی قدر کا احساس تھا۔ وہ دل کی گہرائیوں سے شکر گزار تھے کہ خدا نے انہیں یہ زندگی اور تخلیق بطور تحفہ عطا کی۔ یہ جذبہ انہیں اپنے خالق کے قریب لے گیا
اور ان کی محبت کی وجہ سے بالآخر ان کے لیے روحانی دریچے کھل گئے۔ وہ روشنی کی رفتار سے اور اس سے بھی تیز رفتار کے ساتھ سفر کر سکتے تھے۔ وہ ابدیت کے کئی حصوں میں مشاہدہ اور تجربہ کر سکتے تھے، جسے سائنس اور دماغ کا مرحلہ کبھی بھی مشاہدہ اور تجربہ نہیں کر سکے گا۔ سیاستدان اور سائنسدان حضرات تمام جوابات کی چابی تلاش کرنے کے لیے تحقیق کر کے اپنے دماغ کے مرحلے سے اپنے تجربات بناتے ہیں، تاہم روحانی لوگ اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے خالق سے تمام جواب طلب کرتے ہیں۔ آپ کو یہ جوابات نہیں مل سکتے ہیں، چاہے آپ ظاہری تخلیق میں لاکھوں سال تک گہری تحقیق کر لیں۔ میں یہاں ایک ولی کی مثال دینا چاہوں گا جو 75% دانشور اور 25% روحانی تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو خدا سے مایوس اور ناراض ہو گیا۔ اس نے اپنے خالق سے یہ کہہ کر شکایت کی، اے خدا، میں ساری زندگی اپنے وجود کا جواب ڈھونڈتا رہا ہوں۔ میں نے اپنے تمام تیز حواس کے ساتھ سچائی کی تلاش کی۔ میں نے ہمیشہ کی خوشی کا دروازہ کھولنے کے لیے ہر طریقہ استعمال کیا۔ میں نے دروازے کے تالے میں ہر تصوراتی فکری چابی ڈال دی، لیکن میں اندر داخل نہ ہو سکا۔ اپنی پوری کوشش کے باوجود میں اپنے مشاہدات سے جواب حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ خدا نے اس سے کہا، اے بوڑھے احمق، تو نے روحانی زندگی میں خوشی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر کے اپنی زندگی برباد کی۔ یہ میرا گھر ہے۔ جب تم میرے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہو تو تم نے اپنی چابی کیوں استعمال کی؟ اگر تم واقعی دل و جان سے چاہتے ہو کہ یہ دروازہ تمہارے لیے کھلے تو تم میرے دروازے پر دستک دو اور مجھ سے پوچھو۔ میرے دروازے کے لیے اپنی چابی استعمال کرنا جرم ہے۔ اگر تم سچے طالب کے طور پر میرے دروازے پر دستک دیتے ہو تو میں اسے تمہارے لیے کھول دیتا ہوں۔ اس بڑے بزرگ نے بہت غصہ کیا اور خدا سے کہا، تم نے مجھے اتنے چکروں سے کیوں گزرنے دیا جب تک کہ میں بوڑھا نہیں ہو گیا؟ تم مجھے یہ جواب شروع میں ہی دے سکتے تھے۔ خدا نے جواب دیا، میں تمہیں یہ جواب شروع میں کیسے دے سکتا تھا؟ تم مجھے بھول گئے تھے۔ اور جوابات حاصل کرنے کے لیے اپنے خود مختار طریقے سے ابلیس کی طرح چلے گئے تھے۔ یہ کہانی ہمارے لیے ایک آئینے کی طرح ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں اور مختلف نقطہ نظر ہوتے ہیں۔ یہ منطقی بات ہے کہ جب ہم اپنے دوست سے ملنے جاتے ہیں تو ہم کوشش نہیں کرتے کہ ہماری اپنی چابی سے اس کے گھر کا دروازہ کھول دیں۔ ہم صرف دروازے کی گھنٹی بجاتے ہیں۔ جب کوئی نہیں کھولتا تو ہم جانتے ہیں کہ گھر پر کوئی نہیں ہے۔ قدرتی طور پر ہم اس شخص سے دوبارہ کسی اور وقت ملنے کی کوشش کریں گے۔ تاہم اس آزاد مجرمانہ ذہن کے محرک کا موازنہ رات کو گھنٹی بجانے والے چور سے کیا جا سکتا ہے۔ وہ رات کو دروازے کی گھنٹی بجاتا ہے تاکہ معلوم کر سکے کہ کوئی گھر پر ہے یا نہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ گھر میں چوری چھپے جھانکے گا اور بغیر کسی دھیان کے پچھلے دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ پھر وہ جو چاہے چوری کر سکتا ہے۔ لیکن کیا ہم واقعی مجرم ہیں یا چور جو خدا کی ضرورت کو ختم کرنے کے لیے آزادانہ اور نقصان کی پرواہ کیے بغیر اپنے فیصلے خود کرتے ہیں؟
یہ بالکل فرشتوں کے سردار ابلیس اور دوسرے فرشتوں کی نیت تھی جو اپنے دماغ کے اصل مرحلے سے گزر گئے تھے۔ لازوال خوشی اور سچی محبت جنت میں کسی جگہ موجود نہیں ہے، لیکن یہ حقیقی چشمہ خدا سے شروع ہوتا ہے جو ہمارا خالق ہے۔ اب تک سائنس ایسا راکٹ دریافت نہیں کر سکی جو روشنی کی ایک سے زیادہ رفتار یا اس سے تیز رفتاری سے اڑ کر کائنات کے دوسرے حصوں میں داخل ہو سکے۔ خدا کے ساتھ میرے گہرے پیار کے رشتے کے ذریعے میں دریافت کر سکتا ہوں کہ جب ایک روح خدا کی روشنی حاصل کرتی ہے تو وہ ایک سیکنڈ کے اندر ابدیت کے دوسرے حصے میں سفر کر سکتی ہے۔ میں نہ کسی اور کے بارے میں بات کر رہا ہوں یا اپنی رائے دے رہا ہوں، بلکہ میں خود اس تجربے سے گزرتا ہوں، خاص طور پر رات کے وقت جب میری روح میرے جسم سے نکل جاتی ہے۔ اس روحانی سفر کا تجربہ دماغ کے مرحلے سے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ صرف خدا کے ساتھ صوفیانہ اور پراسرار سفر کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ آسان الفاظ میں میری روح ایسا کر سکتی ہے کیونکہ خدا نے اپنی روشنی کے کچھ حصے میری روح کو دیے ہیں۔ یہ روحانی سفر خدا کی حقیقی پیاس اور بھوک سے شروع ہوتا ہے۔ اپنے خالق کے ساتھ رہنے کی اس خواہش اور آرزو کا موازنہ کھانے پینے کی ضرورت سے کیا جا سکتا ہے، اس کے بغیر ہم مر جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا سفر روحانی نشوونما کی تمام سطحوں پر پہنچنے کے بعد زیادہ تر روحانی اور ظاہری سچائی کو دریافت کر کے مکمل ہو جائے گا؟ جیسا کہ جسم دماغ کے پیچھے چلتا ہے، دماغ شعور کے پیچھے چلتا ہے، شعور ضمیر کے پیچھے چلتا ہے وغیرہ۔ جواب ہے نہیں، یہ ہمارے سفر کا آغاز ہے۔ آئیے اسے اس طرح رکھیں، جہاں بھی ہم ابدی زندگی میں ہوں گے، فردوس کے جہانوں میں، جنتوں یا حتیٰ کہ کوہ مکان کے لاتعداد حصوں اور دیگر کائناتوں کو عبور کرتے ہوئے ہم ہمیشہ اپنے روحانی سفر کے راستے پر رہیں گے۔ ہم کامل نہیں بنیں گے اور اپنا سفر مکمل نہیں کریں گے جب تک کہ ہم صحیح بٹن کو نہیں دبائیں گے جو دل کی زندگی کا لازمی نقطہ ہے۔ اس کے بغیر ہر سفر ادھورا رہے گا۔ اب ہم اگلے باب میں آ گئے ہیں، اس کا نام ہے 21ویں صدی کے لیے جنتوں کے انکشافات، The Revelations of the Heavens for the 21st Century۔ انسانی تاریخ کے تمام اتار چڑھاؤ کے بعد ہم ایک نئے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں موجودہ دور میں قلبی انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ جنتوں نے مجھ پر انکشاف کیا کہ 2021 میں ہمیں دماغ کے مرحلے سے نکل کر نئے نظام روحانی سچائی اور دل کے مرحلے میں داخل ہونا چاہیے۔ 2040 اور 2080 کے درمیان بنی نوع انسان کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہونا چاہیے، جس کا زندگی سے گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 21ویں صدی میں انسان کی روحانی نشوونما مکمل ہو جائے گی تاکہ بنی نوع انسان نہ صرف ظاہری بلکہ روحانی پہلوؤں کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ 21ویں صدی کے بعد ایک نیا روحانی انقلاب ہمارا انتظار کر رہا ہے، جو خدا کے ساتھ زندگی اور ہم آہنگی کے دور کا آغاز کرے گا۔ میں اس دور کو دل اور روح کے کمال کی نشانی کہتا ہوں۔ میں نے یہ پیشین گوئیاں خدا اور آسمانوں کی ہدایت کے مطابق لکھی ہیں۔
کڑوا سچ یہ ہے کہ میرا دماغ یقین نہیں کر سکتا کہ ماضی کی انسانی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ان کا ادراک ہوگا، چاہے ہزاروں اور ہزاروں سال گزر جائیں۔